بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے فرینڈس، میری فیملی، اور کیا چل رہا ہے آج کل آپ کی زندگیوں میں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں ساتھ خیریت سے ہوں، اور اللہ پاک آپ کو ہر ناگہانی آفتوں، مصیبتوں اور مشکلاتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جناب آج سوچا میں نے کہ آپ کو ایسی شارٹ جو ہے میں ایک ویڈیو بناؤں یا بلاگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وائی ٹی پر جو بھی کہا جائے، اس کو جو بھی نام دیا جائے، اور تو سوچا کہ بس ایسے ہی آپ سے تھوڑی سی جو ہے خیریت دی جائے، پوچھا جائے کیا حال احوال ہے سب کے۔ اور ویڈیو بنانے کا کوئی ایسا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز کلک کرتی ہے کہ یار ویڈیو بنائیں۔ تو روزانہ کے کام، گھر کے اور روٹین جو چل رہی ہوتی ہے وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے، سب گھروں میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، اور ویڈیو یا بلاگ بنانے کا ٹائم بہت ریئر ہی ملتا ہے۔ میں اپنی بات خاص کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی ویڈیوز یا کچھ بھی کہیں شیئر نہیں کی، نہ پرسنلی اپنے گھر کے لیے بھی کبھی بنائی ہوں۔ تو نہ مجھے شوق رہا کبھی پکچرز کا، نہ ویڈیوز کا۔ دیکھتی ہوں وائی ٹی پہ ہر چیز دیکھتی ہوں، اور اچھی بری سب چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے سیکھتی ہوں۔ جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا وہ سنتی ہوں، اور گین کرتی ہوں اچھی چیزیں، اور نیگیٹیوٹی کو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے سے دور رکھوں۔ لیکن آج کل وائی ٹی پر بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ نیگیٹیوٹی میں ہی مل رہی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کو جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ میرے خیال سے کہ کسی چیز پر بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کرو، لیکن ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ وہی بات اگر پیار سے کہو گے، سمجھاؤ گے تو شاید دل میں اتر جائے، لیکن وہی بات اگر آپ ٹونٹ کر کے، کسی کو پن کر کے اور بری سی ایک لینگویج میں بات کرو گے تو وہ کبھی بھی کسی کے دل میں اترے گی نہیں، اور کڑواہٹ کے بدلے کڑواہٹ ہی ملتی ہے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کڑوا بولنے کے باوجود بھی جو ہے وہ رپلائی جو ہے وہ میٹھا ہی دیتے ہیں، ان کا ظرف ہوتا ہے، اور یہ اعلیٰ ظرفی جو ہے کسی کسی میں ہی پائی جاتی ہے، اور برداشت اور صبر کا عنصر بھی کچھ ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ خیر، یہ بات تو ہو گئی، مختصر سی کرنی تھی لیکن بہت ہو گئی۔ تو آج جو جہاں میں آپ کو دکھ رہا ہے خانہ کعبہ کا پیارا سا ایک، آپ کو میں ماڈل کہہ لیں، یا یہ جو ہے قرآن پاک ہے اس میں، اور یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں میرے دل کے قریب ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی جو بھی مجھے آپ کہہ لیں روحانی چیزیں یا اسلامی چیزیں، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، بہت دل کو جو ہے وہ بھاتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں۔ اور ایک سچا اور اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوں اور ٹریک کر رہی ہوں۔ ہم لوگ، اللہ معاف کرے، بہت گناہ گار لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی چیزوں کو اویل کریں اور لوگوں سے شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے نیگیٹیوٹی کو اپنے سے دور رکھیں، اور پازیٹیو لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، پازیٹیو لوگوں کی سنیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نیگیٹیو لوگوں سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بالکل ہی دور ہو جاؤ، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک حد تک آپ سمجھا کر اور اپنا فرض پورا کر کے ہٹ جاؤ، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ خیر، یہ بات ہو گئی۔ تو یہ بتا رہی تھی میں کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور ہر مسلمان کے ہی دل کے قریب ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ میری ایک چھوٹی سی بک شیلف ہے، یہ دیکھیں اوپر آپ، تو یہ سارے جو ہیں یہ قرآن پاک ہیں، کچھ وظائف کی بکس ہیں، چھوٹی موٹی بچوں کی جو دینی باتوں کی، دعاؤں کی، آیات کی، حدیثوں کی، کچھ میرے پاس یہ جو ہے بکس ہیں یہاں رکھی بھی،
اور نیچے جائیں تو یہ میرے بچوں کی بکس ہیں جو کہ جن میں بہت سی ایسی ہیں جو وہ کافی جب اپنے بچپن میں تھے سمجھیں تو تب پڑھ کر انہوں نے فنش کر دی ہیں، لیکن ان کی کچھ میموریز ہیں جن کی وجہ سے یہ آج تک یہاں موجود ہیں، اور شوق تھا ان کو پڑھنے کا، ابھی بھی ہے۔ تو اب انٹرنیٹ ہے تو بکس کم ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ پر زیادہ جو ہے انفو لی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ اسٹیشنری ہے، اور میری خود کی کچھ شاعری کی بکس ہیں کیونکہ میں شوق رکھتی ہوں اردو پڑھنا، اور کچھ مصنفوں کو، کچھ شاعروں کو جو بھی اچھی بک لگے پڑھ لیتی ہوں، اور کچھ جو ہیں وہ میگزینز ہیں جن سے آپ کہہ لیں کوکنگ وغیرہ کی بکس ہیں۔ یہ بہت پہلے، جب بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں، مجھے شوق ہوا کرتا تھا تو دیکھ دیکھ کر پکانے کا اور گھر والوں کو کھلانے کا، تو یہ جب میں نے ایک شوق پالا ہوا تھا، اور اب یہ شوق ختم ہو گیا کیونکہ وائی ٹی پر ہماری اتنی اچھی اچھی بہنیں، آنٹیز اور سسٹرز جو ہیں وہ اتنی اچھی اچھی کوکنگز کرتی ہیں، تو ان بکس کی اب ضرورت بہت ہی ریئر پڑتی ہے ہمیں، اور ہم انہی سے جو ہے بہت ساری ریمیڈیز اور بہت ساری ریسیپیز اور ٹپس جو ہے وہ گین کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر آئیں گے آپ تو یہاں کچھ پرفیومز، کچھ عطر ہیں، اور پیچھے جو بیک پر ہے وہ سب البمز ہیں، اور وہ پھر کبھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ میری کچھ ہی یادیں ہیں، میں پکچرز جو ہے وہ اب تو بہت کم ہوتا ہے کہ ویڈیو یا پکچرز بنائی جائیں۔ بچپن میں، ان بچوں کے بچپن میں، مطلب میرے بچپن میں نہیں، میرے بچوں کے بچپن میں جو ہے بہت ساری پکچرز ان کے فادر جو ہیں وہ اسٹوڈیو سے بنواتے تھے، تو وہی کچھ یادیں ادھر ہیں جو ہم نے یہاں کچھ سال گزارے ہیں پچھلے۔ ہمارے بچوں کا بچپن یہیں پیدا یہیں ہوئے وہ، تو اس میں سب ان کی یادیں ہیں یہاں۔ اور کچھ میرا شوق ہے یہ پرفیومز، عطر، مسٹ وغیرہ، اور ڈیوڈرنٹس تو میں یوز نہیں کرتی، مسٹ اور عطر اور جو بھی مجھے اچھی خوشبو لگتی ہے، زیادہ تر عطر جو ہے میں وہ یوز کرتی ہوں۔ اس کے نیچے آئیں گے تو کچھ ڈائریز ہیں اور کچھ فائلز ہیں میرے بچوں کی، اور یہ پھر سے جو ہے یہ کچھ عطر ہیں، پرفیومز ہیں، اور خوشبوؤں سے مجھے بہت جو ہے لگاؤ ہے، کچھ زیادہ ہی، تو وہ یہ تو پھر جو وہی ہیں جو میں یوز کرتی ہوں موسٹلی، باقی جو ہیں وہ ان پیکڈ ہیں اور وہ اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے نیچے آئیں گے تو پھر سے کچھ بکس ہیں جس میں مکس اپ ہے، ڈکشنریز بھی ہیں، اور کچھ شاعروں کی بکس ہیں، کچھ اسلامی بکس ہیں، اور کافی کچھ جو ہے۔ اور یہ ایک جو ہے یہ باکس رکھا ہوا ہے یہاں اس طرف میرے ہی موبائل کا، اور بس یہ ہے میری ایک بک شیلف کہہ لیں، اور جو بھی کہہ لیں آپ اس کو۔ تو ابھی کچھ میں سب ہوا ہے، پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ اس کو صحیح رکھوں۔ اور یہ بھی جو ہے یہ شیلف جو ہے یہ میں نے اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ عطر رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ تسبیحاں ہیں میری، اور کچھ یہیں کے کوائنس کیسے کے ہیں، اور بس یہی سب۔ اور چھوٹی سی میری ایک یہ بک شیلف ہے، اور مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کہ کبھی میں جب پاکستان انشاءاللہ جاؤں گی تو اپنے گھر میں، جو میرا گھر ہے وہاں ایک میں بڑی سی جو ہے اس طرح کی کوئی بک شیلف بناؤں جس میں اچھی بکس اور اپنی اسلامی بکس اور اس طرح کی وہ بکس جو جن سے ہمیں ماشاءاللہ کچھ اچھا ہی گین ہوتا ہے، تو وہ ضرور میں رکھوں گی۔ اور جب کبھی پاکستان گئی تو انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گی۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں ہمیشہ۔ اور جو بھی میری جتنی بھی بہنیں یہاں جو مجھے دیکھتی ہیں، جو مجھے سنتی ہیں، اور جو مجھے نہیں دیکھتی نہیں سنتی، جو بھی میرے بہن بھائی ہیں،
ان کو بھی میں دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور میری پیاری بہنیں جو ہیں، سسٹرز جو ہیں، جو میری بہن بیٹیاں آنٹیاں جو بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور میں دعا گو رہوں گی کہ آپ سب کو اللہ پاک کامیابی عطا کرے، اور آپ نیگیٹیوٹی کو لے کر نہ چلیں، پازیٹیوٹی سے اپنے جو کام ہیں وہ کریں، اور لوگوں کو اچھی سے اچھی بات جو ہے ریویل کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سچ اور حق بات پر رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ کی ایک غلط بیانی سے یا آپ کے ایسے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے اس کا، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ بستا ہے، اور ہماری زبان سے بھی جو ہے اللہ پاک کا نام نکلتا ہے، تو کوشش کریں دلوں کو اور زبانوں کو صاف رکھیں۔ تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی جو ہے ایک شیئرنگ آپ لوگوں سے، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آئے گی، اور جس طرح آپ لوگ پہلے مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، الحمدللہ آگے بھی مجھے جو ہے آپ سب سے یہی امید ہے، کیونکہ آپ سب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور میری کچھ بہنیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جو ابھی مونیٹائز بھی ہوئی ہیں، ان سب کو بھی میں مبارکباد دیتی ہوں، اور جن کی بھی برتھ ڈے ہے ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، ان کی سالگرہوں کی۔ اللہ پاک آپ کو صحت زندگی تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ بیمار ہیں خاص کر ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان سب بیماروں کو مکمل شفا عطا کرے، اور اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اور بس یہی تھی آج کی میری چھوٹی سی شیئرنگ، اور اب اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں خاص ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔